ایک مسلمان خاتون نے بیماری کی حالت میں یہ نظر مانی یا منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے تو میں ساری زندگی ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گی۔ اب وہ بی بی کمزور ہو گئی ہے عمر کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے، اب وہ کہتی ہے مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں سوال ہے کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس کی منت ادا ہو۔ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ انسان کو اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر ایسی بات کی منت ماننی چاہیے کہ جو اس کے بس میں ہو اور آسانی سے اس کو وہ پورا کر سکے، ورنہ پھر آگے جو مسائل ہیں وہ تو پتہ چل ہی گیا ہے، اس سے بھی زیادہ پریشان کن اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو یہ عورت ہے، اس عورت کو یہ چاہیے، چونکہ منت جو ہے اس کا پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، لہذا یہ روزے اس پر واجب ہیں رکھنے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو پھر روزانہ کے حساب سے ایک مسکین کا کھانا جو ہے صبح کا اور شام کا، اس کے جتنے پیسے بنتے ہوں تو وہ مساکین کو دیتی رہے، بس یہ ہے۔ اور اگر وہ دیے بغیر فوت ہو گئی تب اس کے وارثوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی منت کے جو روزے ہیں ان کا فدیہ دیں اور اس بیچاری کی جان خلاصی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کرائیں۔ تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھیں کہ منت مانیں تو اس بات کی منت مانیں جو اس کے بس میں ہو۔ ایک وقت تھا جب جہالت کی وجہ سے لوگ بیماروں کی شفا کے لیے منت یہ مانتے تھے، مثلاً ایک بہن ہے، اس نے یہ منت مان لی کہ اس کا بھائی تھا بیمار اور سخت بیمار تھا، اس نے منت یہ مان لی، کسی نے اسے کہا کہ اس طرح منت مان لو، میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی تو میں پتہ نہیں کتنے گاؤں سے کتنے دیہاتوں سے میں گدا کروں گی، جیسے فقیر گدا کرتے اس طرح گدا کروں گی، اور وہ پیسے جمع کر کے جو کچھ بھی ہوگا یا جو وہ غلہ ہوگا تو اس سب سے میں دیگ پکواؤں گی اور اس کو راہ مولا خیرات کروں گی، مسکینوں کو کھلائیں گی، ایک دیگ پک سکے یا زیادہ پک سکے۔ اب وہ ہمارے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی تھی، ہماری بہن ہوئی، اس کا چچا جو تھا وہ ہمارا پڑوسی تھا، ہماری ان کی دیوار جو ہے نا، ایک دیوار وہ مشترکہ تھی، تو وہی ان میں سے زیادہ نمازی پرہیزگار تھا۔ تو اس نے میرے سامنے یہ ذکر کیا کہ اب وہ مقصد تو پورا ہو گیا ہوا ہے، مگر ہماری ایک خاندانی وجاہت ہے، ایک عزت ہے جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے کسی صورت بھی گوارا نہیں کہ ہماری بیٹی ہو اور وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں گدا کرے، تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ منت ہمیشہ سوچ سمجھ کر ماننی چاہیے، اول منت ماننے کی ضرورت ہی نہیں، ہاں جی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی وہ آدمی منت ماننا چاہتا ہے نا اتنا وہ کیا نام ہے وہ پیشگی پہلے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے اور دعا کرے کہ یا اللہ پاک یہ خیرات جو میں نے کی ہے یہ فلاں مقصد کے لیے، کہ تاکہ اللہ پاک اس کو پورا کر دے۔ اس میں حدیث پاک بھی وارد ہے اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ بہتر بات جو ہے وہ یہ ہے منت ماننے سے۔ تو بھی منت ماننا حرام تو نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا، حالانکہ وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہے، لڑکی نہیں اب تو وہ مائی ہے بوڑھی، اس زمانے میں وہ لڑکی تھی، نمازی پرہیزگار سب کچھ، خاندانی وجاہت جو ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ کام جو تھا یہ اب اس کا جی نہیں مان رہا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ تو میں نے جناب ان کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے وہ پڑھ کے سنائی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مان لی ہو فعل حرام پر، کیونکہ گداگری کرنا حرام ہے، ماں سوا اس غریب آدمی کے، اس فقیر آدمی کے کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہیں، ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں، تو وہ اپنے اس ایک وقت کے کھانے کے لیے اتنی مقدار میں وہ بھیک مانگ لے، تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ تو اب ایسے فرد کا بھیک مانگنا یہ تو کسی طرح بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ آیا ہے جس نے اسی طرح کے برے کام کے اوپر منت مان لی ہو، تو بعد میں اس کو یہ سمجھ آئے، پہلے سمجھ نہ تھی یا خیال نہیں آیا، کسی جذبات میں بھی آدمی کوئی کام کر لیتا ہے اور اس وقت آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، عقل ساتھ نہیں دیتی، فرآ غیرہا خیرا منہا، تو وہ اس کام کے سوا کسی اور کام کو وہ اس سے بہتر اور صحیح جانتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا کام جو ہے اس کام کو وہ کر لے، اور اس کے بعد جو برا کام کرنے کی منت مانی تھی اس کی طرف سے کفارہ دے دے قسم کا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ یا تو 10 مسلمان مسکینوں کو 2 کپڑے، شلوار قمیض یا تہبند اور قمیض اپنے رسم رواج کے مطابق اس طرح کے لے کر دے جس طرح کے وہ خود پہنتا ہے، ہاں جی، ایک سوٹ لے کے دے۔ اگر اس سے یہ ممکن نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کھلائے، یا تو یہ کہ جتنی فطرانے کی رقم ہوتی ہے، فطرانے کی رقم کے برابر اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے کر، تو جتنا مجموعہ ہو اتنا وہ مساکین کو دے دے۔ اور ایک اور بھی اس کا آسان طریقہ ہے کہ کسی مسکین کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ روزانہ صبح بھی اور شام بھی آپ کے گھر آ کے کھانا کھا جایا کرے، یا اس کے گھر میں آپ کھانا پہنچا دیا کریں، اور وہ کھا لی، جتنا اس نے کھا لیا، جو بچ گیا وہ پھر آپ کا ہے، وہ اس کو آپ جو مرضی چاہیں کریں۔ اور اگر واقعتاً آدمی اتنا غریب ہو کہ اس کے بس میں یہ بھی نہ ہو، واقعتاً، یہ نہیں کہ آدمی منہ سے کہے کہ نہیں جی میں ماڑا بندہ ہوں، میں رعایت کرو، اے کرو او کرو، جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر لوگ بہانے بناتے ہیں، گھر میں چاہے اچھے بھلے ہوں، واقعتاً ایسی صورتحال ہو کہ وہ نہ تو سوٹ دے سکتا ہے 10 مسکینوں کو، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر یہ کہ 3 روز کا روزہ رکھے، 3 دنوں کا روزہ رکھ لینا اس کے لیے قسم کا کفارہ جو ہے اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ بات ہے جی۔ تو میں نے پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لکھ کر دے دیں تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں گے، ہماری برادری کے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہماری بیٹی نے یہ منت مانی ہوئی ہے۔ میں نے پھر لکھ کے دے دیا، تو تب ان کی جان کہیں جا کے چھوٹی۔ عجیب عجیب رواج ہیں، عجیب عجیب رسمیں ہیں کہ لوگ عجیب عجیب قسم کی منتیں مانتے ہیں۔ جب بھی منت ماننی ہو آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ اس منت کو پورا کرنا اس کے بس میں ہے یا نہیں، اور کوشش یہ کرو کہ صرف بس میں ہونا کافی نہ سمجھو، بلکہ یہ کہ سہولت کے ساتھ اس کو وہ ادا کر سکے، کیونکہ کوئی سر پر سوٹا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا کہ مان منت اس کام کی، نہیں تو ہاں جی نہیں تو ماروں گا، ایسی بات تو کوئی نہیں، یہ تو اپنی خوشی سے ماننا ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فرض نہیں کیا یہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا کہ اگر منت مان لو تو اس کو پورا کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔